غزوہ بدر جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان ایک ایسا عظیم معرکہ ہے. یہ اسلام میں پہلا غزوہ تھا. پہلا نبی پاک علیہ السلام پہلے سمجھاتے رہے، دین کی تعلیم دیتے رہے، اسلام عام کرتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ حد سے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پسپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے وہ بالکل کمتر سمجھ رہے ہیں، تو پھر غزوہ بدر کا معرکہ ہوا. جو کچھ ہوا اس کے اندر، اور پھر آج بھی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام کا جو عظیم جذبہ، رہنمائی اور جانثاری تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. جی ہاں، غزوہ بدر کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے گفتگو شروع فرمائی. اس دوران آپ نے فرمایا، یعنی کہ جس دن غزوہ ہونا تھا نا اس سے ایک رات پہلے اگلے دن بدر ہونا تھا، غزوہ بدر ہونا تھا. پیارے آقا علیہ السلام میدان میں تشریف لائے اور نشانات لگائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں انشاءاللہ کل کو فلاں یہاں گرے گا، یعنی کہ اس جگہ ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. اس رب کی قسم، جہاں جہاں پیارے آقا علیہ السلام نے نشانات لگائے، ابو جہل کی گرنے کے، شیبہ کی گرنے کے اور عتبہ کی گرنے کے جو نشانات لگائے نا، اسی جگہ پر جو ہے وہ کفار جو ہے مارے گئے. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا علم غیب. بدر میں 3 صحابہ کرام، خلیفہ اول، خلیفہ دوم. خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. خلیفہ دوم کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور خلیفہ سیوم نہیں تھے، یعنی کہ تیسرے خلیفہ نہیں تھے اس میں. اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اچھا، جب یہ اور صحابہ کرام تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ہم یہ کرنے لگے ہیں، غزوے کا معاملہ ہونے لگا ہے، مشورہ فرما رہے ہیں. تو صحابہ کرام کو فرمایا کیا ہونا چاہیے. اب صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے نا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ آئے ہیں، آپ حکم فرمائیں، آپ ہمیں حکم فرمائیں کہ ہم آپ کی خاطر سمندر میں اترنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جانثاری کے معاملات تھے. اور یہ یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کے سامنے سارا نقشہ تھا. جی، بدر کا سارا نقشہ گویا حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تھا. جو اگلے دن ہونا ہے وہ حضور علیہ السلام کو معلوم تھا. اللہ اکبر. وہ جانتے تھے. اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں عتبہ گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیبہ گرے گا. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں 3 غیبی خبریں ہیں. وقت موت کی خبر کہ فلاں شخص کہاں مرے گا، ہاں جی، فلاں شخص کہاں مرے گا، اور فلاں شخص کل کون کون مرے گا. اور تیسری نوعیت موت کی خبر کہ غیر مسلم رہ کر مرے گا یا ایمان والا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائے، اس میں ایک غیب کی، علم غیب کی بھی شان ہے. بالکل یہ شان ہے حضور علیہ السلام. یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو تو ویسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے نا معاملات، علم غیب کے معاملات ہوتے ہیں، وغیرہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جب میدان بدر میں پہنچے تو اس جگہ ایک چھپڑ یعنی سایہ دار جگہ بنا دی. پیارے آقا علیہ السلام یہاں تشریف فرما رہے. روایت میں ہے حضور علیہ السلام اس چھپڑ میں، اس چھپڑ کے میں تشریف فرماتے، دیر تک دعائیں فرماتے رہے. ہاں، دیر تک دعائیں فرماتے رہے اور اتنی گڑ گڑا کر دعا فرمائی کہ چادر مبارک کندھے سے سرک گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے پہلے
خلیفہ ہیں، خلیفہ اول ہیں، عرض کی حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، آقا اتنی دعائیں کافی ہیں، اتنی دعائیں کافی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے میدان بدر میں رات کو دعائیں مانگ کر گزاری، ہاں جی، دعائیں مانگتے ہوئے گزاری۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام۔ پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ پورا نقشہ کھینچ دیا آپ نے کہ یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پہ یہ مرے گا، اور پھر ساری رات دعاؤں میں گزار دیا آپ نے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس میں ایک جو چیز ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، ہاں جی۔ الدعاء رد القضاء، دعا موت کو ٹال دیتی ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ مسجد میں ہیں، نماز کے وقت ہیں، نماز میں نہیں ہیں، باہر بھی ہیں، راستے میں ہیں، کہیں آ جا رہے ہیں، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ہم نے چند ایک دعائیں رٹی ہوئی ہیں، وہ نہیں، دل سے دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اس انداز میں مانگیں کہ وہ رب قبول کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ دعا مانگا کریں، رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں، کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کا جو ہے نا وہ دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آج کل ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں، فارمیلٹی کرتے ہیں، دعائیں مانگنے میں بہت سستی کرتے ہیں۔ دعا مانگیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ رمضان ہمارا اچھا گزرے، نیکیوں میں گزرے، ہماری بخشش ہو جائے اس رمضان میں، اور یا اللہ عز و جل غیر کی محتاجی سے بچیں۔ اور بچیوں نے امتحانات دیے ہیں، بچوں نے امتحانات دیے، کامیابی ہو، جامعہ کے بچیوں نے امتحانات دی، کامیابی ہو۔ اللہ کریم ہم سب پر خیر فرمائے، میرے ماں باپ کی، میری آل اولاد کی، اور میرے رشتہ داروں کی، میرے سسرالی رشتہ داروں کی، میرے بچوں کے نانا نانی، دادا دادی، میرے نانا نانی، دادا دادی، اور مجھ سے محبت رکھنے والی جتنے مسلمان ہوں، ہماری مسجد کے نمازی جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، یا اللہ رمضان کے صدقے، رمضان کی حرمت کے صدقے، غزوہ بدر کے صحابہ کرام کے صدقے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے بہن بھائیوں سے راضی ہو جا، ہماری آل اولاد سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، ہم پر فضل فرما، اللہ فضل فرما، یا اللہ فضل فرما۔ مکہ مدینہ کی بہاریں دکھا دے، یا اللہ مکہ مدینہ دکھا دے، یا اللہ مکہ مدینہ دکھا دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے پیر صاحب خیر فرما، ان کو عمر خضری عطا فرما، صحت یابی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ میرے استاد محترم مفتی محمد نعیم اختر نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کی خیر فرما، ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں، مریدین ہیں، محبین ہیں، سب کی خیر فرما۔ آمین آمین آمین۔